وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم۔ آج کی چھوٹی سی بات کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے لڑکی اپنی خود عزت کیوں نہیں کرتی۔ دیکھیں، دور ایسا ہے کہ اپنی عزت اپنے آپ نے خود کروانی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آپ کی عزت کرنے لگے گا، اس کے لیے پہلے خود کو ایسا بنانا پڑتا ہے۔ ہمارے آج کے دور میں اگر بات شادی سے پہلے سے شروع کی جائے، ہماری لڑکیاں آج ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ خود ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہماری شادی ایسے ایسے ہو، اور ہمیں موسٹلی اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نہیں ہمیں یہ والا نہیں پسند لہنگا یا شادی کا سوٹ، یہ نہیں پسند، ہم نے وہ 2 لاکھ والا لینا، یہ 1 لاکھ والا، تو ہمیں یہ چیز تو پسند ہی نہیں ہے۔ اب تو خیر بہت ہی اوپر کی باتیں ہو گئی ہیں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ۔ اب ہماری بچی خود یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں نے جہیز میں یہ چیز لے کے جانی ہے، اور اس کوالٹی کی لے کے جانی ہے، اور ہلکی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آیا یہ بات ہمیں ٹھیک لگتی ہے؟ یا ہم میں سے کتنے پیرنٹس ہیں جس نے بچی کو یہ بات سمجھائی، بتائی، یا شادی سے پہلے قرآن کی طرف اس کا رجحان کروایا کہ اس کو پتہ ہو کہ کیا کرنا چاہیے کام اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ لڑکی اپنے آپ کو خود کیوں نہیں پروف کرتی؟ ہم تعلیم تو اسے لڑکوں کی طرح دیتے ہیں۔ بچیوں کو اپنے آپ کو پروف کرنا چاہیے کہ میں قابل ہوں، اگر مجھے کسی نے لے کے جانا ہے تو مجھے۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک تو ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں، جب تک ہم اپنی بچیوں کی سوچ نہیں بدلیں گے نا، یہ یاد رکھیں، تب تک ہم لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب ہم نے اپنی بچیوں کی سوچ اتنی پکی کر دی ہے کہ وہ اس چیز کو برائی نہیں جانتی کہ یہ بھی کوئی برائی ہے۔ یہ ایک بہت کام ایسا ہے کہ جو ہر ایک نے کرنا ہوتا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ تو خدارا اپنی بچیوں کو، تبھی میرا فوکس یہ تھا کہ شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو صرف یہ نہیں بتانا چاہیے کہ بس 18 20 سال کی 22 سال کی ہو گئی ہے تو بس اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ بچی کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے خود کو خود پروف کرنا ہے۔ بچی کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے شادی کسی ایسے غیرت مند انسان سے کرنی ہے جو کم از کم میرا خرچہ اٹھا سکے۔ آج کا بے شک دور مشکل ہے، بہت مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، پر لڑکا لڑکی مل کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پر سوچ تو یہ ہو نا، ہماری لڑکیوں کی تو آج کل خواہشات ہی کچھ اور ہیں۔ مہندیاں اتنی ہونی چاہیے، مائیوں اتنے ہونے چاہیے، ہلدی کا فنکشن ایسے ہونا چاہیے۔ آپ تو گود برائیوں جیسی رسمیں بھی آ گئی ہیں، اور بیبی شاور جیسی رسمیں بھی آ گئی ہیں۔ یہ مردوں کی خواہشوں پہ زیادہ تر نہیں ہوتا اگر آپ غور کریں تو۔ ہم عورتیں جس مہنگائی کو اور جس دور کو روتی رہتی ہیں نا، اصل میں ان چیزوں کو پیدا کرنے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے بہت کم لوگوں کے منہ سے اس طرح سنا ہوگا، آدمیوں کے منہ سے۔ اس قسم کی ساری برائیاں آپ کو عورتوں کے اندر ہی نظر آئیں گی جو آگے تقویت دیتی رہتی ہیں ان چیزوں کو۔ جب تک ہم اپنی بچیوں کی سوچ نہیں بدلیں گے، یاد رکھیں یہ نسل نہیں بدل سکتی۔ آج ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، 1 سے 2 بیٹیاں ہو جائیں تو سامنے والا کہتا ہے او اچھا بیٹی ہوئی ہے۔ تو میری بچیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے آپ کو عزت آپ خود دیں گی تو وہ عزت ملے گی۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے اور سمجھیں کہ ہماری زندگی آگے بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا
تو پھر زندگی میں آگے بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ اتنا مشکل دور ہے اب جو آ رہا ہے کہ جب تک ہم اپنی اور اپنی سوچوں کی اصلاح نہیں کریں گے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے گھر اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے، ایک سے دوسری ہو جائے، تو ہم عورتیں، میں مردوں کی بات تو کر ہی نہیں رہی، افسوس ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم عورتیں اپنی خود دشمن ہیں۔ ایک سے دوسری بچی کی پیدائش کا سنیں، او اچھا پھر بیٹی ہوئی ہے، اور اگر تیسرے بیٹے کا سنیں، او ماشاء اللہ اچھا تیسرا بھی بیٹا ہوا۔ یہ سوچ کیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم عورتیں خود اپنی انسلٹ کرواتی ہیں یا کرتی ہیں؟ یا ایک عورت دوسری کو جب اس طرح کی بات کرتی ہے، آپ شاید اس چیز کے ساتھ ایگری کریں گے کہ یہ موسٹلی یہ مسئلے عورتوں میں ہوتے ہیں، مردوں کے نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے بھی ہیں تو ایک ماں کا فرض ہے سب سے پہلے کہ اپنے بچے کے اندر یہ بات پیدا ہی نہ ہونے دے۔ بیٹا بیٹی کا فرق ہم جب تک اپنی بچیوں کو نہیں بتائیں گے کہ بیٹا نسل عورت نے چلانی ہوتی ہے، ہمارے گھر کا جو مین مرکز ہوتا ہے وہ بے شک کمائی کے لحاظ سے مرد ہوتا ہے، پر عورت ایک برابر پارٹنر ہوتی ہے اس مرد کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ صرف عورت یا صرف مرد کے ساتھ گھر چلتا ہے۔ یہ وہ مین باتیں ہیں جو ہم جب تک اپنی بچیوں کو نہیں بتائیں گے اور وہ اپنے حق کے لیے خود نہیں بولیں گی، یا وہ جہیز جیسی چیز کو برائی خود نہیں سمجھیں گی، تب تک یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تب تک بہت سی ایسی بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں صرف کس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بیٹیاں بھی دیں اور بیٹیوں کے ساتھ گھر کی چیزیں بھی دیں ساری، ہمارے تو وہ والے ماحول ہیں۔ تو ان ماحولوں سے نکلنے کے لیے عورتوں کو ہی اٹھنا پڑے گا۔ جب تک یہ عورت خود کو نہیں بدلتی یا ہم خود کو نہیں بدلتے، میں خود کو نہیں بدلتی، تب تک معاشرے میں یہ بگاڑ ختم نہیں ہو سکتے۔ شکریہ۔